السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ جناب، پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ اب 8 فروری کا نام لیا جا رہا ہے۔ 8 فروری کو جو ہے اگر پاکستان بند ہوگا تو عمران خان باہر ہوں گے، ایسا کہنا ہے محمود خان اچکزئی کا۔ اس کے علاوہ جناب کہا یہ بھی جا رہا ہے، سینئر صحافی یہ بھی اسپیکولیشن کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس بھی 6 ماہ کا وقت ہے کہ وہ عام عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ ان تمام انسائٹس پر بات کروں گی اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے دیکھی وہ فوٹیج جس پہ گاڑیوں پہ پتھراؤ، شیشے ویشے ٹوٹے ہیں، یعنی تحفظ پاکستان کا کارواں تھا، کہا جا رہا ہے کارکنوں کو بھی روکا گیا ہے، ان کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی ہے، دیکھا آپ نے وہ سب کچھ؟ جی میں نے دیکھا، کوئی سفید یعنی سادہ لباس کے اندر لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، قابل مذمت ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس پر کارروائی کرنی چاہیے جی، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ اس کو تو کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتا، اس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ جرت جو سہیل آفریدی نے نہیں کی، وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے کی۔ وہ جناب جی ٹی روڈ پر نکل پڑے۔ سہیل آفریدی موٹر وے سے گیا تھا، جی ٹی روڈ پر ہر کچھ وقفے کے بعد آبادی آتی ہے، وہاں پر استقبال جب ہوا تو کسی جگہ بھی 2 درجن سے زیادہ لوگ نہیں نکلے۔ تو محمود خان اچکزئی نے اس کا گلا بھی کیا کہ عمران خان پاپولر تو ہے لیکن جو ہے کہیں بھی 2 درجن سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ بات کر رہے تھے نا۔ ہاں، انہوں نے خود پی ٹی آئی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا نا۔ کیوں لیا؟ کیونکہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ وہ بیڈلی ایکسپوز ہوئے اور یہاں تک کہ صفوں کے اندر اتنی تفریق آ چکی ہے کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ کوئی ایک لیڈر بھی ساتھ ٹریول نہیں کیا پی ٹی آئی کا۔ بتائیں کون تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ نہیں تھا نا جی، نہیں تھا، تو وہ اکیلا ہی گیا نا۔ تو پھر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو ویلکم کیوں کرے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن؟ کوشچن ہے نا۔ تنظیم آپ کے ساتھ چل نہیں رہی، آپ زمان پاک زبردستی جا کے پہنچے ہیں، بھئی آپ کا کیا تعلق ہے زمان پاک سے؟ عمران خان کا وہاں پر ایک رہائش رہی ہے، عمران خان تو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے۔ زمان پاک کا کیا تعلق ہے آپ سے محمود خان اچکزئی صاحب؟ ان کو نامزد کیا نا اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تو قومی اسمبلی میں جائے نا، اور ان کو زمان پاک سے کیا تعلق ہے؟ اختیارات بھی تو دیے نا۔ تو پھر زمان پاک سے پھر بھی کیا تعلق ہے بتائیں آپ مجھے؟ شاید جو پی ٹی آئی نہیں کر پا رہی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ زمان پاک سے کیا تعلق ہے ان کا؟ ہاں، ان کا تو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، زمان پاک سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، زمان پاک سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیوں گئے وہاں پر؟ میرے خیال سے وہ اس لیے گئے جو ان کو ڈیوٹی خان صاحب نے دی ہوئی ہے۔ خان صاحب سے تو ملاقات ہی ان کی نہیں ہوئی، ڈیوٹی کون سی دی عمران خان نے ان کو؟ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہوا ہے انہوں نے، اور قومی اسمبلی کے لیے کیا ہے نا، وہاں پر مذاکرات کا اختیار دیا ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر یا مذاکرات کرنے ہیں تو اسمبلی میں کرنے ہیں نا، یا زمان پاک میں بیٹھ کے کرنے ہیں، یا وہ دیکھنے گئے تھے ان کا گھر؟ نہیں، کیوں؟ اگر وہ خان صاحب کی رہائی کی بات کریں، رہائی کی بات کریں، لیکن زمان پاک جانے کے تو کیا ہے مجھے یہ بتاؤ آپ۔ تو وہاں سے تو وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ زمان پاک سے تحریک انصاف کے کارکنان موبلائز ہوں گے تو سہیل آفریدی زمان پاک گئے تھے؟ نہیں گئے۔ اچھا، تو پھر زمان پاک کا کیا تعلق ہے محمود خان اچکزئی سے؟ اچھا، آپ یہ تو بتائیں نا، محمود خان اچکزئی نے تو نواز شریف کو بھی پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسی جی ٹی روڈ سے نواز شریف بھی آئے تھے، ریلی سے کی صورت ہم بھی آئے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو۔ تو آپ کیا لگتا ہے اس پیغام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب نکلے تھے تو وہ داتا دربار کے پاس آئے تھے، جب انہوں نے اپنی ایک واپسی کی تھی اسلام آباد سے لاہور کے لیے، اور اس پہ انہوں نے ایک بنیادی سوال اٹھایا تھا کہ مجھے کیوں نکالا؟ آپ کو یاد ہے؟ جی، ٹھیک ہے، تو سب کو یاد ہے۔ تو یہ تو بات کا جواب تو میں نے دے دیا، نواز شریف واپس۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ محمود خان اچکزئی زمان پاک کیوں گئے؟ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو بھی نکالیں، انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالیں؟ کوئی جواب نہیں آپ کے پاس، کیونکہ اس کا کوئی منطق تھی نہیں۔ یہ ایک سیاسی جو ہے وہ ڈرامے بازی اور تھیٹر کے علاوہ کوئی اس سے زیادہ اس بات کی اہمیت نہیں تھی ان کے زمان پاک جانے کی۔ کارکنان کو زمان پاک کے باہر اکٹھے نہیں ہوئے، یا کوئی مزار نہیں ہے عمران خان صاحب کا خدا نخواستہ زمان پاک۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جو بلا جواز تھی، ان کا جی ٹی روڈ سے جانا کوئی منطقی بات نہیں تھی۔ آپ کو پی ٹی آئی نے اونرشپ دے نہیں رہی، آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا لیڈر ظاہر کر رہے ہیں کہ میں جناب جاؤں گا جی ٹی روڈ سے۔ جی ٹی روڈ پر کسی ایک جگہ بھی اتنے لوگ اکٹھے نہیں تھے کہ جو پوری 1.5 لیٹر کی بوٹل جو ہے اس پر سرو ہو سکتی ہو کسی کولڈ ڈرنک کی، ٹھیک ہے؟ یعنی 8-9 بندوں سے زیادہ بندے تھے نہیں کہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے، اور استقبالی کیمپ جو ہے وہ کیا کیمپ تھے؟ یہ مذاق تھا، یہ اپنے آپ کو مزید آپ نے ڈی گریڈ کیا ہے۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف اندر جو کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر سے ان کے ساتھ نہیں ہے،
وہ ان کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے, ان کو مزید ایکسپوز کرے گی, ان کو ذلیل کرائے گی. اچھا جی بالکل. اچھا, انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ جی 8 تاریخ کو پاکستان بند کر دیں اور سڑکوں پر اگر عوام آتی ہے, عوام کا راج قائم ہوتا ہے, تو ہی خان صاحب باہر عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے. انہوں نے ایک طرح سے جو ہے وہاں پر زمان پارک میں 8 فروری کے حوالے سے بھی ایک اپنا اندیا دے دیا ہے. اس سے پہلے اگر مذاکرات کا کوئی سینیریو بنتا ہے, آپ کو لگتا ہے ایسا ہو؟ 8 فروری سے پہلے مذاکرات مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے, پہلی بات. ٹھیک ہے, ہو جائیں تو اچھی بات ہے, مجھے نظر نہیں آ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ابھی ڈیڈ لاک یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے تو بعد میں, لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے لیڈر آف دی اپوزیشن. وہ جتنے بھی اس ٹائم جو ہے نا وہ محنت کر رہے ہیں نا, وہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں بننے کے لیے کر رہے ہیں. وہ اس کے لیے جناب سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے, لیکن ان کو اپنا آبجیکٹو اچیو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. انہیں اسپیکر ایاز صادق کے اوپر بھی بہت غصہ ہے. وہ انہوں نے کہا کہ اس کو کرسی سے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے یہ پلان بھی بنایا تھا, نوٹس جاری بھی کر جو پھر پی ٹی آئی والوں نے جا کر ایک تو منع بھی کیا, مخالفت بھی کی, اور جا کر ایاز صادق صاحب کو بتا دی تھی یہ بات. اور ابھی بھی پی ٹی آئی والے اس سے متعلق جو وہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو نوٹیفائی نہ کیا جائے, یہ واقعی پی ٹی آئی کے لوگ سردار ایاز صادق کے پاس جا کر یہ بات کر رہے ہیں. ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں سردار ایاز صادق صاحب کے ساتھ, جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان مقبول ہے, یہ تو ان لوگوں کے کہنے کی بات ہے نا. جو ایک ہی لٹمس ٹیسٹ اس کا ہوا تھا, وہ یہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے, اس میں تو تحریک انصاف تمام کے تمام الیکشن ہار گئی ہے. تو اب مقبولیت بھی نہیں رہی. اب مقبولیت کا جھوٹا بھرم قائم رکھنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں بچا. اچھا جناب, جو کچھ صحافی جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا, ونڈر بوائے آرٹیکل بھی ڈسکس کیا تھا. اب جو ہے وہ مالک صاحب نے کہا کہ جو وفاقی حکومت کو 6 ماہ کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ عام عوام تک ریلیف کو پہنچائیں. ٹھیک ہے, اسٹاک مارکیٹ اچھی جا رہی ہے, ڈالر نیچے آ رہا ہے, بٹ پھر بھی اٹس ناٹ انف فار کامن پیپل آف پاکستان. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وارننگ کی باتیں ہیں, ان میں کوئی سچائی ہے یا پھر ایسے ہی کیا سرائیاں ہیں؟ یہ شوشہ چھوڑا ہے جی محمد مالک صاحب نے. اچھا, ہاں, میں اس اسٹوری کو باہر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں, ان کی خبریں غلط ثابت ہوتی ہیں. میں اپنی خبر پر قائم رہتا ہوں, میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور جو ونڈر بوائے سے متعلق جو باتیں کی تھی پہلے سہیل وڑائچ نے, اس پر بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, تو کل محسن نقوی صاحب نے تردید کی نہیں کی اس کی؟ جی بالکل کر دی نا. تو اس کی بھی خبر کی کوئی اس کا ٹیسٹ نہیں ہے جی. 6 منٹ کا ٹائم دیا, کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا؟ پرائم منسٹر کو ٹائم کون دے گا؟ پریزیڈنٹ نے دیا ہے؟ نہیں. فیلڈ مارشل نے دیا ہے؟ نہیں. کون دے گا ٹائم؟ پھر محمد مالک صاحب نے ٹائم دیا ہوگا. اچھا, جس طرح. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ ٹائم کون دے سکتا ہے, سوال یہ ہے. ہاں, میں تو اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یکے بعد دیگرے سینئر صحافی اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, کچھ پکڑ ہے کیا؟ خبریں نہ ہو تو پھر ایسے ہی کرتے ہیں نا. اچھا, ایسے ہی کرتے ہیں. خبریں نہ ہو, جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا کہ محمود خان اچکزئی زمان پاک کیا کرنے گئے تھے. بھائی میرا تو یہی جواب ہے تعلق کیا ان کا کہ وہ خان صاحب نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا, کچھ تو جسٹیفائی کریں گے. وہ نامزد کیا تو وہ زمان پاک جانا ہے انہوں نے. خان صاحب ان کی رہائش گاہ سیاسی راستہ نکالیں گے وہ زمان پاک سے. شاید زمان پاک کمال ہے. ویسے ہمارے میڈیا کی بھی کوئی حالت نہیں ہے. محمد مالک صاحب کی باتیں سن لو, دوسرا آپ کی باتیں سن لو, قسم سے کوئی حالت نہیں ہے بھائی. اچھا چلیے, میرا آخری سوال یہ ہے, اور محمود خان اچکزئی صاحب کی حرکتیں دیکھ لو, کیا بندہ کہے. اچھا چلیے, میرا آخری سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی, ان کو جو ہے وہ ماشاءاللہ مزار قائد پر جلسے کی اجازت دی گئی ہے, اتوار کو جلسہ ہونے جا رہا ہے. بالکل بالکل. تو سندھ حکومت نے مطلب پنجاب حکومت کے مقابلے میں ان کو زیادہ پرجوش طریقے سے ویلکم کیا ہے. نہیں ان کو جناب نہیں, ان کے لیے پہلی بات جو ہے نا, جیسے عمران خان صاحب کے لیے یہ جو باتیں مائنر ہیں. عمران خان صاحب کے لیے جیل میں نا دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی مرغا جاتا ہے, دیسی گھی میں بھنا ہوا ان کو مٹن ملتا ہے. اسی طریقے سے جو میر کراچی ہیں, انہوں نے محترم سہیل آفریدی صاحب کے لیے نمکین گوشت اور روش اس کی سے تواضع کرنے کی انہوں نے پیشکش کی ہے. یہاں پر انہوں نے جناب 3-4 مختلف کراچی کی جو مشہور نہاریاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ آپ کو نہاریاں سے ان کی تواضع کریں گے. تو انہوں نے یہی کہا کہ لڑیں جھگڑے نہ, تو آپ آئیں مہمان کے طور پر کام کریں اور یہاں سے نکل جائیں پتلی گلی سے. تو اس سے زیادہ ان کی وہاں پر جو ایکٹیویٹی ہوگی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لاہور میں تو مکمل ناکام رہے ہیں سہیل آفریدی. کہیں بھی وہ بڑا مجمع تو ان کو مینار پاکستان پہ اجازت نہیں ملی, اکٹھا نہیں کر سکے, مزار قائد پر مل گئی, اکٹھا بھی نہیں کر سکے نا. مینار پاکستان کا جو ہے نا وہ ایک کونا بھی انہوں نے نہیں بھر سکتے تھے.
اچھا لاہور میں حالت یہ تھی. وہ جناب ایک گلی بھی پوری بھر نہیں سکے, تو وہاں پر لاہور میں کیا کیا انہوں نے, کوئی اچھا ان کا وہ وہاں پر ایونٹ نہیں کر سکے. اور یہ بات میرے خیال سے انہوں نے اپنے آپ کو مزید کمزور ظاہر کیا. لیکن کراچی ایک تو بہت بڑی پاپولیشن ہے, اور کراچی میں پشتون آبادی بڑی ہے, اور پشتونوں کے کچھ مسائل اپنے آبائی علاقوں سے ہمیشہ ہوتے ہیں. تو وہ اس ضمن میں سہیل آفریدی سے ملاقات کے لیے شاید کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں. لیکن جلسہ کیسا ہوگا, جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن جلسہ ہو جانا چاہیے, جلسہ ہو جانا چاہیے. اور جو مزار قائد ہے اس جگہ کو دیکھیں, مزار پاکستان کو دیکھیں, تو جگہ میں بھی بہت بڑا فرق ہے. اچھا, میں کئی دفعہ گیا ہوں مزار قائد پر, اور میں مزار پاکستان بھی دیکھا ہوا ہے. تو وہ جگہ مطلب کئی گنا بڑی ہے جو مینار پاکستان والی. آپ نے دیکھا مینار پاکستان, آپ نے مزار قائد بھی دیکھا ہوگا, تو کتنا فرق ہے, کتنے لوگ آ سکتے ہیں, کیا کیپیسٹی ہے آپ کے وہاں کی؟ مزار قائد پہ تو کم ہے ایز کمپیئر ٹو مینار پاکستان. کتنی ہوگی؟ میں کوئی اسٹیمیٹڈ نہیں رہ سکتی, لیکن اچھے خاصے آ سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ نہیں بتا سکتی, یہ بتا سکتے محمود خان چکدئی وہاں پر زبان پاک کیوں گئے؟ نہیں, زبان پاک کیا کرنے گئے تھے, کیا کرنے گئے تھے, یہ ہم محمود خان چکدئی سے پوچھیں گے, کوشش کریں گے. چلیں پھر منڈے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسا رہتا ہے جلسہ. اوکے, تھینک یو ویری مچ.